اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ اسلام میں کئی چیزوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور ان کئی چیزوں میں ایک ہے حجاب، پردہ۔ خداوند عالم نے جو اس کے نزدیک بیش قیمتی چیزیں ہیں ان سب کو پردے میں رکھا، پردے کا حکم دیا۔ کعبہ غلاف میں، قرآن جزدان میں، اسی طرح خواتین بھی اللہ کے نزدیک بیش قیمتی ہیں، اس لیے اللہ نے خواتین کو حجاب میں رہنے کا حکم دیا۔ اور جہاں تک کہ اس حدیث کی بات ہے کہ جو معصومین کا ارشاد ہے کہ شہید کے خون سے افضل ہے، ایک شہید کی بہت عظمت ہے، ایک شہید کا بہت رتبہ ہے۔ شہید جو کہ راہ خداوندی میں اپنی جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، بہت ہی ببرکت ثواب ہے اس شہید کو۔ لیکن جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو وہ دشمنوں کے خلاف پردہ کر کے بہت عظیم جنگ جیتتی ہے، اس لیے پردہ کرنے والی عورت کا ثواب شہید کے خون سے زیادہ افضل کہا گیا ہے۔ مگر آج کل کے ہمارے معاشرے میں خواتین حجاب تو کرتی ہیں، مگر یہ کیسا حجاب ہے جو ہر شادیوں میں، ہر رسموں میں، ہر پارٹیز میں اتر جاتا ہے۔ یہ حجاب نہیں ہے بلکہ یہ ایک رسم ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلے تو ہم نے سر ڈھک لیا، اس کے بعد ہم کسی شادی میں، کسی محفل میں پہنچے تو ہم نے وہاں پہ بے پردگی دکھا دی، بے حیائی دکھا دی۔ کیوں؟ کیا وہاں کوئی نامحرم موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ خدا ہمیں ہر لمحہ، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ معبود موجود ہے اور ہماری بے پردگی کو دیکھ رہا ہے۔ صد افسوس کہ ہم خود کو کنیزان زینب کبریٰ کہتے ہیں، کنیزان بی بی خدیجہ کہتے ہیں، اور سب سے عظیم خواتین اس کائنات کی بی بی زہرا، ہم خود کو ان کی کنیز کہتے ہیں، لیکن یہ کیسی کنیز ہیں ہم کہ ہم ان کے پردے کے حکم کو بجا نہیں لا رہے ہیں۔ بی بی زہرا کو اگر ہم نے اپنا آئیڈل بنایا ہے، اگر ان کو آئیڈل بنا کر ہم ان کی طور طریقوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں ان کی سوانح عمری دیکھنی چاہیے، ہمیں ان کی زندگی دیکھنی چاہیے کہ بی بی زہرا نے اپنی زندگی میں پردے کو کتنی اہمیت دی۔ کہ ایک واقعہ ملتا ہے شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا، سردار تمام خواتین سلام اللہ علیہا کی، کہ ایک مرتبہ رسول خدا اپنے ایک صحابی کو لے کر کہیں سے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں بی بی زہرا کا گھر پڑتا ہے۔ کائنات کے رسول نے سوچا کہ جب میری شہزادی، میری بیٹی فاطمہ کا گھر پڑ گیا ہے تو کیوں نہ اپنی شہزادی سے مل کے جائیں۔ ایک مرتبہ کائنات کا رسول در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر آیا۔ رسول نے آ کر در فاطمہ پر توقع الباب کیا، اندر سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی آواز آئی، کون؟ رسول نے کہا شہزادی تیرا بابا آیا ہے۔ یہ سن کر بی بی فاطمۃ الزہرا بہت خوش ہوئیں کہ میرا بابا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، مجھ سے ملنے کو آیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں بابا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا کی آواز آتی ہے، بے شک فاطمہ ہمارے ساتھ ہمارے صحابی جابر موجود ہیں جو کہ نابینا ہیں۔ نابینا یعنی اندھے، انہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ شہزادی فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں ٹھیک ہے بابا، میں چند لمحوں میں آئی، میں مکمل حجاب کر لوں، میں مکمل حجاب کر لوں۔ بس ایک مرتبہ کائنات کا رسول جو کہ جانتا ہے کہ حجاب کتنا ضروری ہے، صحابی نابینا ہو یا نہ ہو، لیکن رسول خدا کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زبان سے سننا تھا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ یہ میرا صحابی، یہ تو نابینا ہے، اے بیٹی اسے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اے فاطمہ یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ
کائنات کی سب سے عظیم خاتون کا جواب آتا ہے، بابا آپ کے صحابی نابینا ہیں، بابا ان کی آنکھیں نہیں ہیں، بابا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، پر اے بابا میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں نا، بابا پردے کا حکم مجھے ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ نامحرم میرے ساتھ میرے سامنے آئیں گے، وہ چاہے نابینا ہی کیوں نہ ہو لیکن میری تو آنکھیں ہیں، میں تو انہیں دیکھوں گی، اس لیے بابا میں مکمل پردہ کر کے آتی ہوں۔ لاکھوں درود و سلام ہو شہزادی کے اس جواب پر۔ شہزادی نے جب یہ جواب دیا تو میرے رسول نے، کائنات کے رسول نے وہیں در فاطمہ پر کھڑے ہو کر خداوند عالم کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اے خدا دیکھ یہ تیری فاطمہ ہے، اور یہ صرف تیرے رسول کا جز نہیں ہے بلکہ یہ تیرے رسول کے رسالت کا جز ہے۔ تو اس نابینا صحابی کے سامنے بھی بی بی زہرا مکمل حجاب کر کے آئیں۔ تو یہ ان خواتینوں کے لیے سبق ہے جو یہ کہتی ہیں کہ پردہ تو نگاہوں میں ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ جب ہمارے دل اور ہماری نگاہیں صاف ہوں گی، جب ہماری نیت نیک ہوگی تو پھر ہمیں سر پہ چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان خواتینوں کے لیے بہترین پیغام ہے کہ کائنات کی سب سے نیک، سب سے پاک، سب سے طہارت شدہ خاتون جس کی عصمت اور طہارت کی گواہی خدا کا کلام قرآن مجید بھی دے رہا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا جب ایک نابینا کے سامنے بھی آئیں تو مکمل پردہ کر کے آئیں، تو ہم تو ان کے قدموں کی جوتیوں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ درس لینا چاہیے اپنی شہزادی سے۔ اگر ہم نے انہیں آئیڈیل بنایا ہے تو پھر ہمیں حجاب میں بھی شہزادی فاطمۃ الزہرا سے درس لینا چاہیے۔ شہزادی کو خدا نے کائنات کی تمام اور قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کا سردار بنایا۔ اگر ہم اپنی شہزادی فاطمۃ الزہرا سے پردے کا اور حجاب کا درس لیں گے تب ہم مکمل کنیز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بن پائیں گے۔ لاکھوں سلام ہو بی بی زہرا کی عظمت پر، لاکھوں سلام ہو ان کے حجاب اور پردے کے ہر سلیقے پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔